بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 133 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، رستی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، ناخوش و بیزار ہوں تو مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ بنی اسرائیل سے بڑھ کر عرب میں علامات الہی کا رازدان کوئی اور نہ تھا۔ سینکڑوں یہودی مشکانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، امتحانات لیے، تجربات کیے، مگر ان کا امتحان و تجربہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ وہ آپ کے اخلاق کی آزمائش کرتے تھے۔ صحیفہ انبیاء بنی اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرتے تھے۔ ان میں سے کسی نے آ کر آپ سے خارق عادت معجزہ کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں، اور یہ خوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں۔ آنے والے نبی کی بشارتیں اور صفتیں تورات اور انجیل دونوں میں مذکور تھیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی صاحب خوارق ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا ان کی صفت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ تورات میں اس کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ وہ فاران سے طلوع ہوگا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آتشین شریعت ہوگی، وہ غریبوں اور مسکینوں کا مددگار ہوگا اور بدکاروں کو جنگی مرد کے مانند ہلاک کر دے گا، وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کو مطیع ہوگا، مختون قوم عرب میں پیدا ہوگا۔ انجیل نے بتایا تھا کہ وہ تسلی کی روح ہوگا، وہ مسیح کی ناممکن تعلیم کی تکمیل کرے گا، خدا کی زبان اس کے منہ میں ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ آپ سے اب سامنے ہوگا ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ۔ ہم پر رسول پاک نے احسان کر دیا، اپنا بنا کے خلد کا مہمان کر دیا، شان رسول جس نے بھی پوچھی ہے دوستو، ہم نے تو اس کے سامنے قرآن کر دیا، جب حد سے بڑھ گئے تھے گناہ قوم لوط کے، رب نے تمام شہر کو ویران کر دیا، سرکار مجھ کو اپنی پناہوں میں لے لیجئے، دنیا کے رنج و غم نے پریشان کر دیا، ہم پر رسول پاک نے احسان کر دیا۔